نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 مرتبہ ہدیہ بھیجنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سیدہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئی۔ اس کے بعد میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق آپ کی اطاعت کی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک چمڑے کا مشکیزہ بطور ہدیہ کے پیش کرتی ہیں، اور وہ مشکیزہ آپ نے اپنی خادمہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ آپ اس وقت وادی ابتہ میں فروکش تھے اور اس خیمے کے پاس خادمہ نے جا کر آپ کا سلام پیش کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیمے کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی آپ آئیں۔ آپ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھی، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ اور اسی طرح بعض دیگر ہاشمی خواتین بھی تشریف فرما تھی۔ تو آپ نے وہ ہدیہ جو حضرت ہند بن عتبہ نے دیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس ہدیے کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد آپ نے دعا کی، اور دعا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے اس ہدیے کو قبول کیا، پہلے آپ کے اسلام کو قبول کیا، پھر آپ کے اس ہدیے کو قبول کیا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ کہ آپ نے بکری کے بھنے ہوئے 2 چھوٹے بچے اپنی خادمہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر بھیجے۔ جب وہ خادمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ 2 بھنے ہوئے بکرے لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے اندر برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کے مال کے اندر برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو حضرت ہند بن عتبہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعائیں دی، میرے مال میں برکت کی دعائیں دی، اس بکری کے اندر برکت کی دعائیں دی جس کے وہ بچے بھنے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کی دعا کے بعد، آپ کے اس شفقت والے معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کے اندر ایسی برکت رکھ دی کہ دن بدن وہ بڑھنے لگے، دن بدن ان میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی انداز میں اضافہ ہوا کہ وہ بکریاں میرے لیے خیر و برکت کا سبب بن گئی، ان کا دودھ بڑھ گیا، ان کے بچے بڑھنے لگے، ان کے اندر خوشی، صحت، تندرستی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں ان سے اس انداز سے فائدہ اٹھانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، اسلام لانے کی یہ خیر و برکت والا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ملی۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک عمل کے صدقے آج تک اس سے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف آنے کا موقع عطا کیا، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے میرے ہدیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا سبب بنایا، اللہ نے اس دعا کے صدقے میرے تمام مال کے اندر برکت نصیب فرمائی، میرے جان مال ہر ایک انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہوئی۔ یہ معاملہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ جب تک ہم آپ کے اس نبوت اور رسالت سے ناواقف تھے، جہالت میں تھے، تو ہم آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ جب ہم ایمان کی طرف آئے تو ہم نے دل و جان سے آپ کی محبت کو، آپ کے طریقے کو اپنایا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا اور ہم اللہ سے راضی ہیں۔